بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے ایک سوال، اور اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ساتھ ہوں آج ڈاکٹر غلام عباس صاحب کے ساتھ۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ سر سوال یہ ہے کہ جو اردو کی گرامر اور قواعد ہیں، آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مستشرقین کے ہاتھوں نہ صرف بنے بلکہ پروان بھی چڑھے، اور ان کا ابتدائی زمانہ زیادہ تر مستشرقین کے کام پر مشتمل ہے۔ تو یہ سمجھنا کہاں تک درست ہوگا کہ اردو کی قواعد جو ہے وہ نوآبادیاتی اثرات کے تحت بنی اور پروان چڑھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جو قواعد ہے وہ تو کسی زمانے میں جو زبان زیر بحث ہوتی ہے اس زبان کی وہی ہوتی ہے۔ قواعد کو دیکھنے کے اپروچز مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ مثلا کلاسیکی مشرقی اپروچ میں دو بڑی اپروچز ہیں۔ کلاسیکی مشرقی اپروچ میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف، جبکہ یورپی اپروچ میں کلمے کی 6 قسمیں ہیں، یعنی اسم، ضمیر، فعل، صفت، متعلق فعل اور حرف۔ سر تو میں اپنی آسانی کے لیے اس کو یہ کر دیتا ہوں کہ ابتدائی جو دورانیہ ہے، تقریباً جو معلوم قواعدیں ہمارے پاس دستیاب ہیں ان کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً ابتدائی 100 سال مستشرقین کے ہاتھوں پروان چڑھے۔ ٹھیک ہے تو سر۔ نوآبادیاتی، میں تھوڑا سا فرق نوآبادیات اور مستشرقین میں بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے سر۔ کہ نوآبادیات کو میں ایک ایسی ٹرم لیتا ہوں کہ جس وقت نوآباد کاروں کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ اپنا پاور سٹرکچر پوری طرح لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ابتدائی فیز ہوتی ہے جب وہ سٹرگل کی فیز میں ہوتے ہیں۔ اس سٹرگل کی فیز میں ان کو کسی بھی علاقے کی تہذیب اور تمدن کو سمجھنے کے لیے زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر اسی طریقے سے مکالمے کے لیے اور کمیونیکیشن کے لیے زبان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سر روایتی طور پر زبان کو سمجھنے کا جو سب سے بہتر طریقہ سمجھا جاتا تھا وہ زبان کی قواعد کے حساب سے زبان کو سمجھنے کی ایک اپروچ تھی۔ ٹھیک ہے سر۔ تو ہمارے ہاں جو دستیاب قواعد ہے وہ جان جوشوا کیٹلر کی ہے۔ جی جی۔ اب یہ جو کیٹلر کی قواعد ہے یہ 1796 میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اور قیاس یہ ہے کہ یہ لکھنؤ میں لکھی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیٹلر ظاہر ہے کہ سفیر تھا یہاں پہ، جہاندار شاہ کے زمانے میں اس کے ساتھ اس کے روابط بھی رہے، لاہور کا اس نے سفر بھی کیا۔ لیکن کیٹلر جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس نے جو قواعد لکھی ہے اس سے وہ کوئی اردو کا بہت بڑا ماہر نظر نہیں آتا۔ اس کی جو قواعد ہے وہ ایک طریقے سے وکیبلری ہے، اور صرف اور نحو کے 2-4 اصول اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں پتہ چل اس کا جو عنوان ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تعلیم کے لیے لکھی گئی ہے۔ ہدایت نامے کے اس کے پورے عنوان سے جو نمایاں چیز ہے وہ اس میں لفظ جو ہے وہ ہدایت نامہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تعلیم نامہ کر لیتے ہیں۔ جی جی۔ تو وہ جو آتے تھے، ہم پہ تاجر آتے تھے، پرتگیزی آتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہالینڈ کے لوگ آتے تھے، جرمنی کے لوگ آتے تھے، یہ ان کے لیے لکھی گئی تھی۔ اچھا، تو یہ جو ہے یہ ہے ایک طریقے کی ذخیرہ الفاظ، اور چند ایک اس کے اندر قواعد ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ 1796 میں جو اردو ہے اور اس کے ساتھ کچھ الفاظ کے فارسی متبادلات بھی لکھے ہوئے ہیں، تو فارسی جو ہے یہ اس وقت جہاں پہ مکالمے کی بھی ضرورت تھی اور شاید کچھ ریکارڈ رکھنے کے لیے دفاتر میں بھی ضرورت تھی، فیکٹریوں کے جو دفاتر تھے، سر پہلی بات ہے۔ اچھا، جو دوسری قواعد ہے وہ ہمیں ایک مشنری کی ملتی ہے، جی۔ اور اس کا نام ہے
شولز، جی ہاں، شولز بھی کہتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ہم جو ہے وہ شولز ہے، بینجامن شولز۔ جس کا جس کے انگریزی ترجمہ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی نے جس کے انگریزی ترجمے سے اردو ترجمہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اب یہ 1741 میں لکھی گئی تھی۔ اب بینجمن شولزے جو تھا وہ بنیادی طور پر جو ڈینش مشن تھا یہ اس کا مشنری تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر۔ اور یہ شمالی ہندوستان کی طرف نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ مدراس اور اس کے نواح میں اس نے سارا کام کیا، اور اس دوران اس نے کچھ اصول اکٹھے کیے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب یہ جو دہلی سے اور لاہور سے اور لکھنؤ سے مدراس کی دوری ہے، اور پھر اس قواعد کی جو مماثلت ہے بعد میں دہلی میں اور لکھنؤ میں بولی جانے والی جو زبان ہمارے سامنے آتی ہے اس کے ساتھ جو مماثلت ہے وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ جو سٹرکچر ہے، جو اردو زبان کا سٹرکچر ہے، اس کا پھیلاؤ کتنا زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ جو دوسری چیز سامنے آتی ہے کہ اس وقت عوام میں تبلیغ کے ذریعے، اور انہوں نے کچھ مدارس بھی قائم کیے، تو مدارس میں ذریعہ تعلیم کے لیے اس وقت جو زبان زیادہ موزوں لگی مشنریوں کو، وہ زبان تھی جس کی ساخت کی زیادہ مماثلت جو ہے وہ اردو کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اردو زبان تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی ظاہر اس کی ابتدائی البتہ حالت وہ تھی۔ مورس لینگویج کہتا ہے۔ جی جی، اس کا جو تیسرا امتیاز ہے، تیسرا امتیاز اس کا یہ ہے کہ اس کو ایک پیٹرن کے تحت لکھا گیا، اگرچہ یہ کوئی زیادہ معیاری نہیں ہے، لیکن جو یورپی زبانوں کا پیٹرن تھا، یعنی جو لاطینی زبان کا پیٹرن تھا اور جو یونانی زبان کا پیٹرن تھا اور جو انگریزی زبان کا، انگریزی کی اپنی قواعد جو ہے وہ لاطینی قواعد سے متاثر ہے، جی جی۔ تو جو لاطینی کا پیٹرن تھا اس پیٹرن کے تحت یہ قواعد جو ہے وہ لکھی گئی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اردو کی قواعد کو یورپی زبانوں کا جو پیٹرن ہے اس پیٹرن کے حوالے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس کی ساخت کو۔ اس میں ناو نہیں ہے، دوسری بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ناو کا حصہ اس اس میں میں نہیں۔ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب تیسری جو قواعد ہے جس نے بہت زیادہ شہرت پائی ہے وہ جارج ہیڈلے کی قواعد ہے۔ ٹھیک ہے یہ سر۔ انگریزی زبان میں لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے تو سر۔ دیکھیے کہ جو پہلی قواعد تھی، جو کیٹلر کی قواعد تھی، وہ ڈچ میں لکھی گئی تھی۔ جی جی۔ جو شلزے کی قواعد تھی وہ لاطینی زبان میں لکھی گئی تھی، جی جی۔ اور جو اس کی قواعد ہے جارج ہیڈلے کی، جو ہاں، 1772 میں لکھی گئی، یہ انگریزی زبان میں لکھی گئی۔ ٹھیک ہے سر۔ اب یہ پہلا آدمی ہے جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو ہم باقاعدہ نوآبادیات کا نام دیتے ہیں اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ بہت اچھی وضاحت آپ نے کر دی کہ مستشرقین میں اور نوآبادیاتی جو لوگ ہیں ان میں فرق ہے، کیونکہ نوآبادی جی، قائم ہونے سے پہلے جو ہے وہ مستشرقین اپنا کام کر رہے تھے۔ کام کر رہے تھے، تو ہاں۔ یہاں سے نو آبادیاتی اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ باقاعدہ آرمی آئی تھی اور ان کے منصوبے یہی تھے کہ وہ ہندوستان پر اپنی گرفت جو ہے وہ جلد از جلد مضبوط کریں گے۔ اب یہ قواعد کے اعتبار سے تو یہ کمزور قواعد ہے، جی جی۔ کیونکہ اس میں قواعد کا حصہ جو ہے وہ تو بالکل، یعنی 29 صفحے ہیں، 29 صفحے میں بھی ناو نہیں ہے، تو صرف چند اصول ہیں، وہ بھی یورپی طرز پہ، یعنی کلمے کی جو 6 قسمیں ہیں اسی طرز پہ وہ بھی تشکیل دی گئی ہے کتاب، ٹھیک ہے۔ لیکن جو سوال آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ نوآبادیات کے اثرات،
تو یہ کتاب واضح طور پر اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نو آباد کاروں کے عزائم کیا تھے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو اس کتاب میں وکیبلری ہے، جی اس کتاب میں روزمرہ کے مکالمے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں ہندوستان کی جو تہذیب ہے اس تہذیب کے جو بنیادی عناصر ہیں، جو ادب آداب ہیں، ان سے متعلق جملے موجود ہیں۔ جی جی اس کتاب میں حفظ مراتب قائم رکھنے کے جملے موجود ہیں، سر۔ اور اس کتاب میں ملٹری سے ریلیٹڈ جملے ایسے موجود ہیں کہ ملٹری کے افسران کے ساتھ کس طریقے سے مکالمہ جو ہے وہ مقامی جو سپاہی ہیں اور مقامی جو ورکر ہیں ان کا مکالمہ کس طریقے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ کتاب اگرچہ قواعد کا بہت مختصر حصہ رکھتی ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انگریزوں نے ایک تو یہ سمجھا کہ ہندوستان میں مکالمہ کرنے کے لیے موزوں ترین زبان جو ہے یہ اردو ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری چیز اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ انگریزوں نے یہ بھی سمجھا کہ جتنے ہمارے مقاصد ہیں ان مقاصد میں جو کمیونیکیشن ہونی ہے، جب تک ہم اس کمیونیکیشن میں اردو کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر 100 سپاہیوں کو جو کہ پہلے ہی ناخواندہ ہیں ان کو انگریزی سکھانے کی نسبت ایک افسر کو اردو سکھانا آسان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے تحت جارج ہیڈلے کی کتاب ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ لکھی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اور اب دیکھیے کہ اس کا جو عملی ثبوت ہے جی جی کہ جارج ہیڈلے کی جو کتاب ہے وہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے۔ مستشرقین نے جتنی کتابیں لکھی ہیں وہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے، کیونکہ وہ بعد نو میں بھی۔ آباد کاروں کی بعد میں جو لکھی گئی ہیں اور جو پہلے لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ بکنے والی جو کتاب ہے وہ ہیڈلے۔ جارج ہیڈلے کی کتاب۔ جی 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 ہیڈلے کی کتاب۔ اب اس کا عنوان اگر آپ دیکھیں بہت طویل عنوان ہے، تو اس میں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی معیاری زبان کی قواعد لکھ رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ جو عام زبان بولی جاتی ہے، سمجھیں کہ جو دیہاتیوں کی زبان ہے، یعنی جن کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے، میں تو اس کی سمجھ بوجھ کے لیے یہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ یعنی زبان ٹھیک کا ہے جو عوامی روپ ہے۔ جی۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان قواعد کو ہمیں صرف قواعد یا لغت کی کتابیں سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں کمیونیکیشن کے لیے زبان کو مختلف سطح پہ کس طریقے سے استعمال کیا گیا اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہندوستان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے زبان کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا اور ان کی پالیسی کیا تھی۔ ٹھیک ہے۔ ان کی پالیسی کیا تھی کہ 100 ہندوستانیوں کو انگریزی سکھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم 2-4 افسروں کو اتنی ضرورت کی اردو سکھا دیں کہ وہ ان کے ساتھ مکالمہ کر سکیں اور وہ اپنے سارے اظہارات کر سکیں اور وہ اپنے دفتری کام چلا سکیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ تو یہ جارج ہیڈلے کی کتاب پہلی جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے آگے پھر ایک معروف آدمی، معروف سکالر جس کے احسانات ہیں اردو پہ، وہ گل کرسٹ ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، جس نے منصوبہ بندی کے ساتھ چھٹی لی، ہندوستانی آرمی سے بطور سرجن آیا تھا، بطور ڈاکٹر آیا تھا، لیکن یہاں پہ آ کے اسے اندازہ ہوا کہ بڑا کام جو کرنا چاہیے تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جامع انداز میں ہندوستان کی زبان کو سمجھا جائے۔ تو اس کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ 3 جلدوں میں جو اردو زبان ہے جسے وہ اس وقت ہندوستانی بولتے تھے
اس پہ کام کرے گا، جس کی پہلی جلد لغت کی ہے، دوسری جلد جو ہے اس کی قواعد کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو قواعد ہمارا بالخصوص موضوع ہے۔ جی جی اب گیل کرسٹ کی جو قواعد ہے، اس کے لیے اس نے خاصا سفر کیا۔ جی اسے جھنجھلاہٹ بھی ہوئی کہ مقامی لوگوں نے قواعد کیوں نہیں لکھی، ٹھیک ہے اسے کوئی قواعد مقامیوں کی نہیں ملی۔ جی جی اچھا، گل کرسٹ کی جو قواعد ہے، جب اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو گل کرسٹ زبان کو کی قواعد کو زیادہ گہرائی میں سمجھتے سمجھتے اردو کے مشکل متون کی مطالعے میں کی طرف چلا گیا۔ ٹھیک ہے سر اب دیکھیے کہ اس کی جو قواعد ہے، اس میں ایک حصہ جو ہے وہ تعارف کا ہے، وہ زبان کا تعارف ہے، وہ بہت طویل ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ قواعد کا ہے، اور قواعد میں صرف ہے، اور چند ایک اصول جو ہیں وہ ناو کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے وہ پھر آگے رسم الخط اور عروض کی بحث کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ محدود رہتے ہوئے قواعد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی قواعد جو ہے اس میں اگر اشعار نکال دیے جائیں جو زیادہ تر سودا کے قصیدوں کے ہیں جی اور دلگیر کے ہیں اور یقین کے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کے ہیں، تو قواعد کا حصہ بہت مختصر رہ جاتا ہے، وہ 100 صفحے کا متن بنتا ہے اچھا جس میں اصول بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر اب وہ جو لیکن اس نے جو اشعار دیے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گل کرسٹ یہ سمجھا ہے کہ ہندوستانی زبان کے معیار کے لیے شاعری کو یا ادبی زبان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے تو اس نے اشعار کے حوالے دیے، مشکل اشعار میں سودا کو، ٹھیک ہے جی، اور مسکین کو، آسان کے لیے دلگیر کو، ان لوگوں کے اشعار جو ہے وہ دیے۔ یعنی اچھا اب ہیڈلے کے برعکس، جی، یعنی ہیڈلے کے برعکس ہیڈلے کے بعد جہاں اس نے نہیں نہیں، ہیڈلے کے عوامی بعد زبان پر مدار ہاں کیا، اور اس نے ادبی زبان ہاں، پر مدار اور کیا۔ اس نے معیاری ادبی زبان یعنی اس زمانے میں جو معیاری لوگ سمجھے جاتے تھے، معیاری ادبی زبان جو ہے اس پہ اس نے توجہ کی۔ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی، اچھا اب یہ جو گل کرسٹ ہے، اس نے جب یہ قواعد لکھی ہے تو یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ یہ کھینچ تان کے انگریزی زبان کے قواعد کو اردو پہ، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، مڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا جو میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ جی، اس میں مثال کے طور پر آرٹیکل کی جو بحث ہے، بس، جو بنیادی طور پر اس طریقے سے یعنی اے اور این اور دی جو ہے، جی جی یہ بنیادی طور پر اردو میں اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ جی اس نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دیے ٹھیک ہے کہ یہ ایکسپریشن جو ہے یہ اردو میں اس طریقے سے آتا ہے، یہ ایکسپریشن جو ہے یہ اردو میں اس طریقے سے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے باقی یہ جو ہے یہ بھی 6 درجاتی جو ہے تقسیم، جس میں اسم، ضمیر، لیکن اس کی ابتدائی بحث آرٹیکل پہ ہے، پھر اسم، پھر ضمیر، پھر صفت، پھر فعل، پھر متعلق فعل، پھر اس طریقے سے چیزیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ناو کا ہے معاملہ، تو ناو میں اب یا تو گل کرسٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو معذور سمجھا جی ناو نویسی سے، اچھا، یا گل کرسٹ جو ہے وہ لکھنا ہی اتنی چاہتا تھا کہ اس نے 25 اصول لکھے ہیں اور وہ اصول مطابقت کے ہیں۔ ٹھیک ہے
مطلب ہے کوئی اس میں ترکیب ناوی یا تجزیاتی طریقہ کار نہیں ہے، وہ 25 اصول ہیں، سمپل رولز ہیں، اور وہ مطابقت کے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو گل کرسٹ کی جو قواعد ہے اس کی اہمیت اس حوالے سے وہ کس طریقے سے اردو قواعد کو یورپی قواعد کے تناظر میں دیکھتا ہے، بس، اور کس طریقے سے اس نے اپنی قواعد نویسی کا رخ معیاری اردو کی جانب کیا، جی جی۔ اور خود اس پہ اثرات ہوئے، اور اس نے دیوان مرتب کیا ولی کا۔ قواعد کے اعتبار سے جتنی تعریف و توصیف گل کرسٹ کی قواعد کی گئی ہے، گل کرسٹ کی بحیثیت کتاب کی قواعد کے وہ ایک کمزور کتاب ہے، ٹھیک ہے میں مطلب، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے مطلب وہ اتنی جی تحسین کی مستحق کتاب قواعد کے اعتبار سے نہیں ہے، اپنی تاریخی جی اہمیت اس کی اپنی جگہ ابتدائی، پہ ہے، لیکن جی قواعد کی کتاب کے لیکن اعتبار سے۔ جی قواعد کی کتاب کے معیاری قواعد کی کتاب کے اعتبار سے گل کرسٹ کی قواعد جو ہے وہ کو بہت زیادہ معیاری قواعد نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب سوال۔ جی جی دوسرا، جی جی جی، آپ بات کیجیے اس کے بعد۔ اب دوسرا دور اب شروع ہوتا ہے جب ہم 19ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں۔ 1698 میں کیٹلر کی لکھی گئی، اور 1796 میں گیل کرسٹ کی لکھی گئی، تقریباً یہ ایک صدی ہے۔ اس ایک صدی میں سمجھیے کہ اشارات قواعد سے باقاعدہ قواعد کی کتاب تک کا سفر جو ہے وہ طے ہوا ہے، بہت اچھا۔ اور یہ سارا مستشرقین کے ہاتھوں طے ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اب ڈاکٹر صاحب جو اس میں سوال ہے، جو سوال اصل میں تھا جی وہ یہ ہے، ظاہر ہے یہ تو آپ نے تاریخ بیان کی اور بہت وضاحت کے ساتھ، اور جی سٹیپس جو ہیں ظاہر ہے یہ پہلے بھی ہم باتیں سنتے پڑھتے رہتے ہیں، جی لیکن جی جی جس لڑی میں بالکل پڑھ کر آپ نے بیان کی ہیں اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ پس منظر کیا تھا، اور درجہ بدرجہ اور عہد بہد چیزیں کیسے آگے آئیں۔ سوال سر یہ ہے کہ ہاں جی اگر جو وہ قواعد جو ہے آگے چل کر کہیں، جو ابھی آپ نے آغاز میں بات کی تھی کہ اسم فعل حرف والی جو تقسیم ہے، جو ہماری مشرقی جی زبانوں کی تقسیم ہے، وہ کلمے کی اقسام جی تین کہتے ہیں، جی تو وہ کب سے شروع جی ہوا جب ہم 19ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں سر؟ تو فورٹ ولیم کالج سے وابستہ عربی، فارسی اور مقامی زبانوں کے ایک عالم امانت اللہ شہدہ، جو فورٹ ولیم کالج میں بطور مترجم آئے تھے، گل کرسٹ کو انہوں نے اپنی ایک ترجمہ شدہ کتاب پیش کی۔ گل کرسٹ نے ان کو کالج میں بھرتی کیا۔ انہوں نے 1806-7 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا صرف اردو۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کتاب میں ناو سرے سے نہیں، اچھا، اور یہ کلمے کی 6 درجاتی تقسیم پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے وہ سفر آغاز چھ ہوتا درجات ہے۔ سفر آغاز ہوتا ہے 6 درجاتی تقسیم میں۔ پھر انہوں نے اس کو منظوم لکھا، اور یہ ایک طریقے سے تھوڑی مثالوں کے ساتھ اور سادہ مثالوں کے ساتھ منظوم انداز میں 6 درجاتی تقسیم میں صرف نویسی میں، یہ ایک طریقے سے جو جسے ہم پہلی دفعہ ایک جامعیت کا نام دے سکتے ہیں، تو وہ امانت اللہ شہدہ کی کتاب صرف اردو ہے، تو ٹھیک ہے۔ آخری بات یہ بتا تقریباً دیجیے، کیونکہ اب ہمارا وقت جو ہے جی وہ ختم ہونے والا ہے، تو آخری بات یہ بتا دیجیے کہ بعد میں جو قواعد اب تک لکھی جا رہی ہیں یا آگے سفر چلا ہے، اس میں جی وہ جو اثرات تھے، جو لاطینی زبان والا معاملہ تھا یا جو انگریزی زبان والا معاملہ تھا، اس میں جو تقسیم کی گئی ہے، اس میں جو نام رکھے گئے ہیں جیسے متعلق فعل ہے، ایڈورب وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، تو کیا وہ سلسلہ زیادہ حاوی رہا یا ہماری جو اپنی مشرقی زبانوں کی جو تقسیم ہے یہ زیادہ رہا؟ اس پہ ہم ختم کریں گے۔ اب یہ اتنی طاقتور کتاب تھی جی امانت اللہ شہدہ کی، جی کہ خود گل کرسٹ کو اس کی منصور شکل جو ہے وہ گل کرسٹ نے تیار کی۔ سر۔ اب جو معروف رسالہ گل کرسٹ ہے، جی جی قاعدہ رختہ ہندی کے نام سے جو موجود ہے،
جی جی جسے خلیل الرحمان داؤدی نے مرتب کیا پاکستان میں، جی جی اور ڈاکٹر انصار اللہ نذر نے اس کو مرتب کیا اس میں، اور تدوین کی اس کی انڈیا میں، جی جی وہ بنیادی طور پر اس قواعد کا منصور شکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس الف سے لے کے یہ تک جو نثر بنا دی گئی یا ترجمہ کر دیا گیا منصور، جی وہ جی اس قواعد کا ہے جو گل کرسٹ نے کیا اور جو 1920 میں چھپی۔ ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے، یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ کس طریقے سے خود مستشرقین مائل ہوئے کہ اس زبان کو 6 درجاتی تقسیم سے بھی دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے ادارے قائم ہو گئے۔ جی جی ٹھیک ہے جی، فورٹ ولیم کالج قائم ہو گیا، بعد میں دلی کالج قائم ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، جی مختلف ادارے قائم ہونے لگے، اور پھر بمبئی میں آرمی کو جو ریجمنٹس ہیں ان کو پڑھانے کے لیے استادوں کی ضرورت تھی، تو کئی کتابیں آئیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے تحفۃ الفنسٹن۔ پھر نوآباد کاروں کی ضرورتیں بڑھ گئیں۔ سر۔ ایک تو ان کے اپنے ملٹری کی ضرورتیں تھیں، جی جی تجارتی ضرورتیں تھیں سر۔ جس کے ذریعے انہیں اپنے ملازموں کو تربیت دینی پڑتی تھی۔ جی دوسرا، انہوں نے جب یہاں پہ مختلف نظام قائم کیے اور بطور خاص تعلیم کا نظام قائم کیا، تو یہاں کے طالب علموں کے لیے پھر ضرورتیں تھیں۔ تو یہ دو بڑی ضرورتیں تھیں جس کے تحت قواعدیں لکھی گئیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو پھر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مقامی لوگوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی سامنے آنے لگی۔ یہ سر اچھا اصل میں تو یہی سر بنیادی سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب تک جہاں تک آ گئے ہیں ہم، اب تک جو جی لکھی گئی ہیں قواعد، وہ بنیادی طور پر یہاں کے آدمی کی ضرورت کے لیے نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ جو جی، بیرونی یا غیر ملکی آدمی ہے اس کی ضرورت کے لیے لکھی گئی ہے۔ نہیں، جو فورٹ ولیم کالج میں تھے نا، جی فورٹ ولیم کالج میں تو مقامی افراد جو ہیں وہ بھی تھے، پڑھتے تھے، جی ٹھیک ہے، ہندو پڑھتے تھے، مسلمان پڑھتے تھے، مختلف اقوام کے۔ تو فورٹ ولیم کالج میں مثال کے طور پر یہ جو گل کرسٹ کی کتاب ہے، جی جی تو یہ لازمی طور پر فورٹ ولیم کالج میں پڑھائی جاتی ہوگی۔ پھر شیکسپیئر کی جو کتاب ہے، شیکسپیئر کی کتاب سے تو لازمی طور پہ فورٹ ولیم کالج والے بھی استفادہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو امانت اللہ شہیدہ کی کتاب ہے وہ بھی فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی، تو اس سے بھی استفادہ ہوتا ہوگا۔ اور جو امانت اللہ شہیدہ کی کتاب کو منصور کر دیا گل کرسٹ نے، تو اس سے بھی تو پھر ضرورت جو ہے، ہم مقامی اور نوآبادیاتی کی بجائے ہم اس کو یوں کرتے ہیں کہ زیادہ ضرورت جو ہے وہ نوآباد کاروں کی لسانی استعداد بڑھانے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مقامیوں کی جو ہے وہ تدریس کے لیے بھی یہ کتابیں جو ہیں وہ کام آتی تھیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اور ایک علم جب کوئی ام، کوئی ایک پہلو کسی بھی علم کا سامنے آتا ہے، تو ایک مختلف لوگوں کے یہاں مادہ تحقیق بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ کچھ کتابیں اس کی بنیاد پر بھی لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو گل کرسٹ امانت اللہ شہیدہ کے بالکل 1 سال بعد انشاء اللہ خان انشا نے کتاب لکھی دریائے لطافت، جی جی اس میں بھی کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ قواعد کا بھی ہے۔ جی ہاں۔ تو وہ تو مطلب ہے کہ اس کے محرک تو ایک سمجھیے کہ سلطنت کے حکمران تھے، جی جی اور صرف زبان کو سمجھنے کے لیے وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ جی اسی طریقے سے جو 2 کتابیں محمد ابراہیم مکبہ نے تعلیم نامہ کے حساب نام سے، تو ان کا اب یہ نہیں پتا کہ وہ تعلیم نامے کہاں پہ لکھے گئے ہیں، مقامی لوگوں کو پڑھانے کے لیے لکھے گئے۔ تحفۃ الفنسٹن جو ہے وہ تو لکھی گئی،
بمبئی میں انگریزوں کو پڑھانے کے لیے، لیکن دو تعلیم نامے بھی ان کے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، جی ہاں، تو ضرورتیں مقامی بھی ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر ضرورتیں جو ہیں وہ نوآباد کاروں کی، اور اس کے علاوہ جو ایک تحقیق اور تفتیش کا عنصر ہوتا ہے، تو زبان میں ایک پہلو کی جانب جب اشارہ ہو گیا کہ یہ بھی پہلو ہے، تو اس پہ بھی کتابیں جو ہیں وہ سامنے آنے لگی۔ مثال کے طور پر جناب، ذرا بعد، یعنی تقریباً 40-50 سال بعد، ایک تو سلسلہ چل رہا ہے مقامی اسکولوں کے لیے کتابوں کا، جی جی اس کے ایک باقاعدہ نصاب ہے جس میں مقامی لوگ بھی لکھ رہے ہیں اور جس میں غیر ملکی بھی لکھ رہے ہیں۔ جی اچھا، ایک اس میں کتاب ہے مثال کے طور پر، یہ جو 1867 میں لکھی گئی بابو کاہن سنگھ کی کتاب قواعد اردو، جی جی ٹھیک ہے جی۔ اب یہ قواعد جو ہے، یہ کلمے کی جو 6 قسمیں ہیں، یہ اس بنیاد پر لکھی گئی ہے، لیکن اس کی منہاج جو تحقیق کی ہے وہ دوسروں سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی اس کا پیٹرن جو ہے وہ تو یورپی زبانوں جیسا ہے، لیکن یہ ایک باقاعدہ تحقیقی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یعنی اس نے صرف کے ایسے ایسے نقشے بنائے ہیں کہ بندہ دانگ رہ جاتا ہے کہ یہ اس وقت یہ بندہ جو ہے، اور یہ کسی بڑے مرکز میں نہیں لکھی گئی، یہ ایبٹ آباد میں لکھی گئی ہے۔ کس لیے لکھی گئی کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا اچھا، کہ اس کے مقاصد کیا تھے، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بندے نے چونکہ ہیڈ ماسٹر تھا تو اپنے شاگردوں کے لیے لکھی ہوگی، یا اپنے ذوق تحقیق کی تسکین کے لیے لکھی ہوگی۔ ٹھیک تو کئی عوامل ہو جاتے ہیں، صرف چند ایک نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے، یعنی 6 درجاتی تقسیم دی، اور یہ کلمے کی 6 قسمیں۔ اب 6 درجاتی جو ہاں تقسیم ہاں، ہے، جی جی، اس کے سمجھیے جی کہ جو کتاب لکھ دی 1904 میں فتح محمد جالندھری نے، جی جی، وہ ایک طریقے سے اس نے پچھلی 1 صدی کی جو کاوشیں ہیں ان کا خلاصہ اس نے کر دیا ٹھیک ہے، اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب صحیح، کلمے کی جو 6 قسمیں ہیں، اس بنیاد پر جو قواعدیں لکھی جا رہی تھیں، ان کو زیادہ گہرائی کے ساتھ اور زیادہ ڈیپتھ کے ساتھ مولوی عبدالحق نے اپنی قواعد اردو میں پیش کر دیا۔ جی جی، اگرچہ مولوی عبدالحق کے بارے میں تحقیقی سطح پر تو بڑی بحث ہو سکتی ہے کہ مولوی عبدالحق نے جو خاکہ ہے وہ مولوی اسماعیل مرچی کا اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، یہ 1914 میں ٹھیک چھپا ہے، تھا؟ لیکن مولوی عبدالحق کی 1914 میں، جی جی، ٹھیک ہے، اس سے 5-6 سال پہلے مولوی اسماعیل مرچی کی کتاب چھایا ہوئی تھی، ٹھیک ہے سر، اور اطلاع وغیرہ اور یہ سارا کچھ مولوی عبدالحق کا ان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مولوی عبدالحق کے کتب خانے میں اس کی مولوی اسماعیل مرچی کی کتاب موجود بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں، پھر آگے وسیع میدان ہو گیا جی جی، وہ آگے تو تحقیقی پھر آگے کتابیں۔ اب مولوی آخر پہ آپ یہ بتائیے، آگے پھر یعنی قواعد کے جی ماہر کے طور پر کہ جی دونوں جو طریقے ہیں یا جو دونوں منہاج ہیں تحقیق کے بھی اور جو قواعد لکھنے کے جو اپروچز آپ نے فرمائی، تو آپ کیا جی سمجھتے ہیں کہ جو اردو کی اب صورتحال ہے، اس وقت کی صورتحال ہے، یعنی جی اب جو اردو ارتقاء کے بعد جو اب ہماری اردو ہے، اس کو جی اس کے جی قواعد بنانے کے لیے یا اس کے قواعد مرتب کرنے کے لیے کون سا جو منہاج ہے وہ زیادہ موزوں ہے؟ دیکھیے کہ اگر روایتی طور پر منہاج کو دیکھنا ہو تو جو کلمے کی 6 درجاتی تقسیم ہے جی وہ قواعد نویسی میں اردو قواعد نویسی کے لیے سب سے موزوں ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو کبھی مطلب ہے کہ اس کے لیے نہ اصطلاح سازی ہوئی ہے نہ کچھ اور ہوا ہے۔ مثال کے طور پر
وہ تیز دوڑتا ہے. جی جی اب تیز دوڑتا ہے، تیز تو جو ہے وہ متعلق کے فعل ہو گیا، جی اور اس کی کیفیت ہو گئی، کیفیت ہی ہے. جی اور ایڈورب. وہ بہت تیز دوڑتا ہے، بہت تیز دوڑتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اب یہ جو بہت ہے، جو بنیادی طور پر کوالیفائی کر رہا ہے تیز کو. جی جی ٹھیک ہے نا. اور جس کا اثر جو ہے وہ دوڑنا پہ بھی ہے. جی ہاں اس کے لیے مثال کے طور پر کوئی اصطلاح نہیں ہوئی. تو تھوڑا سا اس کو وسعت کے ساتھ، یہ جو درجات ہیں 6 درجاتی، جی جی. ان کی جو آگے سب لیٹس ہیں، ایک تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یعنی ایڈورب دوسرا جو ہے، اردو قواعد میں. یعنی ایڈورب جو ہے. جی نہیں، ایڈورب جو ہے، اب ایڈورب کے کوالیفائر ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے نا. جی مثال کے طور پر اس کپڑے کا رنگ گہرا سبز ہے، یا گہرے سبز رنگ، گہرا سبز پھول. جی ٹھیک ہے جی. جی یا گہرا سبز پتا. اب جی سبز تو ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو ہو گیا. جی ہاں. ایڈجیکٹو جو ہے اس کے لیے چاہیے کہ صفت کے لیے چاہیے موصوف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا یعنی تو ہو گیا کپڑا. پھول. ہاں یہ کپڑا یا کپڑا. پھول. کپڑا یا پھول. کپڑا یا پھول یا کوئی بھی. جی ہاں. لیکن جو گہرا سرخ یا گہرا سبز ہے، جی جی. جو کوالیفائی صفت کو کر رہا ہے، یعنی یہ اب اس پہ صفت کی کہیں زیر صفت ہے. بحث یعنی یہ صفت کی صفت ہے. نہیں. نہیں صفت کی صفت تو ہم کہیں گے تو پھر ہمارا جو صفت کا کوالیفائر آگے صفت ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، وہ صفت کا متعلق ہے. یعنی اصل میں گہرا وہ جو ہے آگے جو ہے وہ انٹینسٹی کو صفت بڑھاتا جس ہے. کو کوالیفائی کر رہی ہے وہ تو اسم ہونا چاہیے. جی ہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. ایک تو یہ نقطہ ہے جس کے بارے میں سوچتا بھی رہتا ہوں کہ میں کام کروں. ٹھیک ہے. دوسرا، اردو میں ایک پرنسپل ہے، اور وہ ہے، کچھ مقامی زبانوں میں بھی ہے، وہ ہے قربت فعل کا پرنسپل. جناب. مثال کے طور پر جب کسی بھی جملے میں آپ کسی بھی جزو جملہ کو فعل کے قریب لے جائیں گے تو معنی کا فرق بن جائے گا، اور اس پہ سٹریس آ جائے گی یا تاکید آ جائے گی. ٹھیک ہے میں ایک مثال دیتا ہوں. سر. ٹھیک ہے نہیں. کہ کمرے میں لڑکے کی آواز گونج رہی تھی. ٹھیک ہے. سر. اور کمرے میں آواز لڑکے کی گونج رہی تھی. ٹھیک ہے. اب پہلے میں آواز پہ سٹریس زیادہ ہے، اور دوسرے میں لڑکے پہ سٹریس زیادہ ہے. جی جی یا روزمرہ سے کوئی بھی جملہ دیکھ لیجئے کہ صبح سویرے میں نے گرم روٹی کھائی. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، میں نے صبح سویرے گرم روٹی کھائی. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. اور گرم روٹی میں نے صبح سویرے کھائی. جی ہاں. اب اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اجزائے کلام کی ترتیب ہے، کہ یہ فاعل ہے، اور یہ فعل ہے، جی جی یا یہ مبتدا ہے، اور یہ اس کی خبر ہے. جی. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو میں ہے فلکچویشن. ٹھیک ہے. اردو میں لفظ جو ہیں وہ معنی بدلتے رہتے ہیں ان کے مقام کے بدلنے سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اردو کی کسی بھی جو پیچیدہ جملہ ہے یا جو طویل جملہ ہے، جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جملہ کیسے ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، اور خاص طور پر جب ہم بیرون ممالک اردو کو پڑھاتے ہیں تو اردو میں کئی جملے جو ہیں وہ بجاک وقت صحیح ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سٹریس کے حساب سے اور معنی کے مثلا حساب میں بھاگ مثلا میں بھاگ رہا ہوں اور باغ میں رہا ہوں. سے. جی ہاں. ٹھیک ہے، یہ دونوں جملے صحیح ہیں. بس صحیح، یعنی بھاگ میں تو رہا ایک ہوں، بھاگ میں رہا ہوں اور تھک تم رہے ہو. مگر ہم جی ایسا کہنا چاہیں تو ظاہر ہے پھر اس کی ترتیب یہ رکھیں گے نا.
کہ جہاں پر میں جی بزرگ. میں بھاگ نہیں، بھاگ میں رہا ہوں اور تھک تم رہے ہو. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. جی جی. اب یہ جملہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں اور تم تھک رہے ہو. ہاں. جی ہاں. یا ٹھیک ہے میں جی، بھاگ رہا ہوں اور دونوں تم نہیں جملے بھاگ صحیح. رہے. نہیں، وہ تو لفظ بدل گیا نا، نہیں جی بھاگ جی. رہے میں تو لفظ جو ہے وہ بدل گیا. نہیں اسٹریس. اچھا یہ پھر چلیں. یہ فلکچویشن آگے پیچھے کرنے سے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے نا سر، جیسے آپ نے فرمایا. نہیں نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اب لفظ نہ بدلیں، کوئی بھی لفظ نہ بدلیں، ٹھیک ہے. صرف مقام بدلیں تو فرق پڑتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. تو ایک تو اس حوالے سے اردو میں کام نہیں ہوا. تو جی اس کو اب یہ اردو میں قربت فعل کا تصور، ایک قربت فعل کا اصول ہے کہ ایک ہی جملے میں مختلف الفاظ مختلف جگہ پہ آ سکتے ہیں اور بننے والے سارے جملے صحیح ہو سکتے ہیں، اور جو لفظ فعل کے زیادہ نزدیک ہوگا اس پہ تاکید کا زیادہ امکان ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر بھی ہے. اس امکان. حوالے جی. یعنی یہاں پر بھی ہم امکان کے لفظ استعمال کریں گے، یعنی اس کی امکان کا استثنائی صورت بھی ہو امکان کا سکتی ہے. نہیں نہیں، امکان کا یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ہے نا وہ ہے صوتیات کی، جی جی. جو قواعد کا پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب اسٹریس جو ہے بولتے ہوئے. ہاں ہاں، بولتے ہوئے زبان جو ہے، جی ہاں. جو آ، جسے ہم کہتے ہیں کہ فونیمیات، جی جی جی. تو اس میں جب ہم لہجے پہ بات کرتے ہیں سر. تو وہ بحث جو ہے وہ اس میں چلی جاتی ہے. جی جی جی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قواعد سے باہر نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بالکل کہ صحیح. کس طریقے سے لفظ بدل کے بھی ایک ہی معنی میں جملے استعمال، ایک ہی معنی پیدا کیے جا سکتے ہیں. جی جی جی. فی الحال جو ہے، دیکھیے فی الحال جو میں کلیئر ہوں وہ یہاں تک ہی کلیئر ہوں جو قربت فعل کا تصور ہے اور معنی کا امکان موجود رہتا ہے، بہت اچھی. اور چاند الفاظ سے بننے والے مختلف جملے جو ہیں وہ بجاک وقت صحیح ہو سکتے ہیں. کیسی عمدہ بات کی آپ نے سر، اور بہت میری تو بڑی شرح صدر ہوئی. یعنی جستا جستا یہ باتیں جو ہیں وہ ہم پہلے جانتے بھی ہیں تھوڑی بہت، اور یہ جو باتیں ابھی آپ نے جی فرمائی ہیں، یعنی یہ ایک طرح سے قواعد اردو کے وہ علاقے ہیں جن کی طرف مزید جی تحقیق کو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی جی ضرورت ہے کہ زیادہ سے جی زیادہ جو جو معنیاتی نظام ہے اردو کا، وہ جب تک ان باتوں کا فیصلہ نہیں ہوگا یا کچھ بنیادی اصول طے جی. نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں کہنا مشکل ہو جائے گا. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. یہ آپ نے دو کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. ایک اقتدار حسین نے لکھی ہے، اردو صرف و نحو، جی جی. اور ایک نئی اردو قواعد جو ہے عصمت جاوید نے لکھی ہے. جی جی. اچھا، یہ جو عصمت جاوید والی قواعد ہے یہ لسانیات کے حساب سے یہ بہتر قواعد ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو عصمت جاوید والی کتاب ہے اس میں ایک نا تجزیہ جملے کا جو ہے وہ کیا گیا ہے کلمہ متصل کے حوالے سے کہ کون سا کلمہ کس کے ساتھ جڑتا ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن اس نے مطلب ہے کہ موجود کلموں کے جو کس طریقے سے کس کلمے کا کس کے ساتھ تعلق بنتا ہے ان کا تجزیہ تو پیش کیا، امکانات پہ بحث نہیں کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں، تو اگر اس کتاب کو لے کے اور کچھ جو میری باتیں ہیں اگر ان میں کوئی تھوڑا بہت ہے تو ان کو لے کے یہ کام جو ہے وہ آگے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. جی تو بہت شکریہ. جی آپ نے آغاز سے لے کے جو زمانہ حاضر ہے اس تک جو اردو قواعد کا سفر ہے اس پر بھی نہایت جی سر و بست کے ساتھ روشنی ڈالی. بہت شکریہ آپ کا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہے ٹھیک ہے کہ جو ہماری گرامر کا ڈھانچہ ہے وہ ابتدائی طور پر جو مستشرقین ہیں ان کے زیر اثر یا نوآبادیاتی جو مصنفین ہیں ان کے زیر اثر ہوا، لیکن اس سے یعنی قواعد نویسی جی قواعد نویسی قواعد جو ہے، نویسی کا تھا. جی ہاں، اس کو فائدہ ہی ہوا جی بالآخر. یعنی یہ آپ کی جو بات سے مجھے جی یہ لگا کہ یہ اردو کے فائدے میں جی گیا، اس میں کوئی جی ایسی بات نہیں ڈھونڈی جا سکتی
کہ یہ شاید کوئی یعنی جی جیسے ویسے نوآبادیاتی اثرات ہم پر ہیں اور بہت سے معاملات پر جہاں خرابی جی کے عناصر پیدا ہوتے ہیں، جی تو کم از کم اس معاملے میں جی خرابی جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اردو کی بہتری کے وہ لیے۔ نہیں ہے۔ جی جی تو بہت شکریہ۔ جانے کپائیے۔ ہاں جی جی، تو بہت جی شکریہ صحیح آپ ہو کا۔ گیا۔ تو اگلی اچھا انشاءاللہ کسی محفل میں جو اگلے میرے استفسارات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے گزارش کریں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔